لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه۔ اس سے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ بھی شرک کرتے ہیں ان سے مطالبے کیے تھے بہت سارے دلائل کے، اور اللہ نے ان سے کہا کہ بتاؤ یہ کس چیز کے مالک ہیں، کیا مالک نہیں ہے تو پارٹنرشپ ہے ان کی اللہ کے ساتھ، یا پارٹنرشپ بھی نہ ہو تو اللہ کے ساتھ اس کائنات کو بنانے میں کوئی مدد کی ہو ان لوگوں نے۔ اور پھر ایک بات یہ کہ تم اس لیے اگر عبادت کرتے ہو کہ یہ تمہاری سفارش کر دیں گے قیامت کے دن، تو یہ بھی غلط ہے، اور اس لیے اگر عبادت کرتے ہو کہ ان کے تم پر احسانات ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ آسمان اور زمین سے روزی تو تمہیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو یہ ہر طرح سے سمجھایا۔ تو ظاہر ہے یہ ایک ایسے دلائل ہیں جو انسان کو اٹریکٹ کرتے ہیں، فطرت کو اپیل کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں مشرکین کیا کہنے لگتے تھے کہ بھئی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے ہیں اس کو سنو ہی نہیں، ان کو مایوس کر دو۔ کچھ تو یہ کہتے تھے اس کو سنو ہی نہیں، اور کچھ کہتے تھے بھئی جا کے اعلان کر دو، ہم نہیں مانیں گے، آپ اپنی دعوت کو دیتے رہیں لیکن ہم پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جب کوئی شخص دلائل کی دنیا میں ہارتا ہے نا تو وہ الٹے سیدھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ ضد اور ہٹ دھرمی پہ آ جاتا ہے۔ تو بالکل یہی انداز تھا ان کا، ضد اور ہٹ دھرمی کا، جس پر وہ آ گئے اور کیا کہنے لگے، وقال الذین کفروا، کافر لوگ یہ کہنے لگے، لن نؤمن بہذا القرآن، ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ لا نؤمن کا معنی ایمان نہیں لائیں گے، لن نؤمن ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، کچھ بھی کر لو بھائی، آپ دلائل کے انبار لگا دو تو ہم نہیں ایمان لے کر آئیں گے۔ ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ ان کتابوں پر ایمان لائیں گے جو اس سے پہلے گزری ہیں، تورات اور انجیل پر، کیونکہ مشرکین مکہ تو نہیں مانتے تھے کسی بھی آسمانی کتاب کو، مانتے ہوتے تو کم از کم بت پرستی نہ کرتے۔ تو ہم نہ اس سے پہلے کتابوں پر ایمان لائیں گے نہ اس کتاب پر ایمان لائیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج کل کے جو مشرک ہیں، جو غیر مسلم ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نہ یہود و نصارہ کے مذہب پر، ان کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، نہ ہم اسلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کوئی سلسلہ نازل کیا ہی نہیں ہے، کوئی بھیجا ہی نہیں ہے، اللہ نے ایسے ہی پیدا کر کے بس چھوڑ دیا جو چاہے کرو۔ اللہ کہتے ہیں آج تو یہ بڑی دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لے کر آئیں گے، اور دلائل ہم نے قائم کر دی ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم بھی تمہیں ایک دھمکی دیتے ہیں۔ وہ دھمکی کیا ہے؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ہم بھی تمہیں ذرا فیوچر کی خبر دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ یہ ظالم لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت ان کا اسٹائل کیا ہوگا، يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلِ، ان میں سے ایک دوسرے پر قول کو رد کر رہے ہوں گے۔ وہ کہہ رہا ہوگا اس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں، دوسرا کہہ رہا ہوگا میں نے تجھے گمراہ نہیں کیا، تو خود سے گمراہ ہوا ہے۔ تو ایسے عذاب میں ہوں گے کہ ایک دوسرے پر الزام ڈال رہے ہوں گے۔ وہ الزام کیا ہوگا، یقول الذین استضعفوا، جو ماتحت لوگ ہیں نا، جنہوں نے اپنے لیڈروں کو فالو کیا اور گمراہی میں فالو کیا، وہ کمزور لوگ کہہ رہے ہوں گے للذین استکبروا، اپنے تکبر والے لوگوں سے، بڑے لوگوں سے کہہ رہے ہوں گے، لولا انتم لکنا مؤمنین، تم اگر نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے، تم ہمارے سردار تھے، تم ہمارے رہنما تھے، تمہاری وجہ سے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرایا۔ آج کے مشرک بھی تو یہی کر رہے ہیں نا، اپنے خاندان کے بڑوں کو دیکھ کر شرک کر رہے ہیں۔ ہندو کیوں شرک کرتا ہے؟ اس کے باپ دادا شرک کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن نا تمہارے پاس ان دلائل کا تو دنیا میں جواب ہے نہیں، اور تم دھمکیوں پہ آتے ہو اور کہتے ہو ہم کسی قیمت پہ اسلام قبول نہیں کریں گے، ہم کسی قیمت پہ توحید کے راستے کو اختیار نہیں کریں گے، لیکن قیامت میں تم انہی بڑوں کو مجرم ٹھہرا رہے ہوگے کہ لولا انتم لکنا مومنین، تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ قال الذین استکبروا، بڑے کیا کہیں گے، للذین استضعفوا، چھوٹوں سے کہیں گے، انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جب وہ تمہارے پاس آ گئی؟ یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جو ہے نا بڑے کہتے ہیں نا کہ کیا باقی سارے کام بھی ہم سے پوچھ کے کرتے ہو تم؟ میرے پاس جب کوئی کیس آتا ہے نا نوجوان کا، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اور مجھ سے بدکاری ہو جاتی ہے، زنا ہو جاتا ہے، تو میں زنا سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے ماں باپ نہیں کرنے دے رہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کیا زنا اپنے باپ سے پوچھ کے کرتے ہو؟ تو جب برائی کرنے سے پہلے اپنے باپ کی پرمیشن نہیں لیتے تو اچھائی کرنے سے پہلے کیوں لے رہے ہو بھائی پرمیشن؟ اس میں اپنے آپ کو کیوں مجبور سمجھا ہوا ہے؟ تو یہ بات آج سمجھ میں نہیں آتی لیکن قیامت میں سمجھ میں آ جائے گی۔ تو بڑے خود چھوٹوں کو کہیں گے بھائی ہم نے کوئی زبردستی نہیں روکا تھا، باقی بھی تو بہت سارے کام تھے جو تم کر لیتے تھے،
تو انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روکا تھا جب وہ تمہارے پاس آ پہنچی تھی؟ بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود ہی مجرم ہو۔ ہم نے اگر جرم کیا تو تم نے خود سے بھی جرم کیا ہے، تمہیں کچھ مالی لالچیں تھیں ہم سے، کچھ مفاد تھے ہم سے، تو اس کی بیس پر تم نے جرم کے راستے کو اختیار کیا۔ وقال الذین استضعفوا، یہ جو ماتحت لوگ ہیں یہ سن کے خاموش نہیں ہو جائیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ وقال الذین استضعفوا، جو کمزور لوگ ہیں وہ کہیں گے، للذین استکبروا، بڑے لوگوں سے کہیں گے، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ اصل بات کیا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے گن پوائنٹ پہ ہمیں جو ہے زبردستی نہیں ہمیں برائی پہ چلایا، لیکن تمہاری جو صبح و شام بری تدبیریں تھیں، اذ تأمروننا، جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے، وہ تدبیریں کیا تھیں؟ لالچ اور پروپیگنڈا اسلام کے خلاف، توحید پرستوں کے خلاف۔ آج بھی دیکھیں نا اسلام کے خلاف کتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، کبھی کہا جاتا ہے مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں، عورتوں کو وراثت نہیں دیتے، جو پروپیگنڈے اوٹ پٹانگ قسم کے دنیا میں ہو رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہیں گے کہ یہ تمہارا مکر و فریب تھا، اور تم ہمیں اس مکر و فریب کے ذریعے حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اللہ کہیں گے کہ الزام ایک دوسرے پر لگا رہے ہوں گے، لیکن دل میں سب کو ندامت ہوگی، دل میں ان کو پتہ ہے کہ نہ انہوں نے ہمیں مجبور کیا، ہم اپنی مرضی سے گمراہی کے راستے پہ چلیں، اور بڑوں کو بھی پتہ ہوگا کہ ہم نے جہاں خود گمراہ ہوئے ہیں، گمراہی کے لیے جو پروپیگنڈا ہم نے کیا ہے نا اس میں ہم ڈبل مجرم ہیں، تو یہ ندامت دل کے اندر ہوگی، لیکن یہ اس کو چھپائیں گے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب عذاب دیکھیں گے نا تو احساس ہوگا ان کو۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم کافروں کے گردنوں میں بیڑیاں ڈال دیں گے، توق ڈال دیں گے۔ بیڑیاں تو پاؤں میں ڈالی جاتی ہیں، یعنی توق زنجیریں ان کے گلوں میں ڈال دیں گے۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو نہیں بدلہ دیا گیا مگر وہی انہی اعمال کا جو یہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، مشرکین کے پاس اب شرک کے دلائل تو تھے نہیں، تو میں نے بتایا کہ وہ ایسے موقع پہ جو باطل لوگ ہوتے ہیں وہ اوچھے ہٹ کندے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی اپنے قوم کے حوالے دینا شروع کر دیتا ہے، میں فلاں قوم کا ہوں، میں فلاں قبیلے کا ہوں۔ کوئی جو ہے وہ دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کچھ اور، جیسے مشرکین نے کیا کہا کہ ہم تو اس قرآن پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایمان لے کر آئیں، بس دھمکیاں بلا وجہ کی۔ اور ایک اور بھرم بھی وہ دینا شروع کر دیتے تھے کہ بھئی ہمارے پاس دولت بہت ہے، ہمارے پاس تو ہمارا خاندان بھی بڑا ہے، ہمارے پاس دولت بھی بہت ہے، تو ہمیں کوئی عذاب ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی دلیل ہے کہ جب اللہ نے ہمیں اتنا نوازا ہے تو ہمیں کیوں جہنم میں ڈالے گا وہ، ہم تو خوشحال لوگ ہیں، یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے۔ تو وہ اتراتے تھے اپنی دولت پر۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، کہتے تھے ہم مال میں بھی زیادہ، اولاد میں بھی زیادہ۔ اس وقت چونکہ لوگ آج کی نسبت فطرت کے قریب تھے نا، اس لیے کثرت اولاد پہ بھی فخر کرتے تھے۔ اب گوروں نے چونکہ دماغ خراب کر دیا انسانیت کا، ہومو سیکشولیٹی پہ ڈال رہے ہیں ان کو، اور رشتہ داری کا نظام توڑ دیا، تو اب اولاد کی کثرت پہ لوگ شرمندہ ہوتے ہیں کہ میرے زیادہ بچے ہیں، تو اس پہ لوگ شرمندہ ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ چیز ہمیشہ سے قابل فخر رہی ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ سے یہ سمجھتا رہا ہے کہ دنیا میں اولاد سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو کافر بھی یہی سمجھتے تھے، اور ان کو ترغیب دینے کے لیے یہی کہا جاتا تھا کہ یمددکم باموال وبنین، تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ تمہیں کثرت سے اولاد دے گا۔ تو لیکن اب اس سے اندازہ لگائیں کہ کیسی نیچر تبدیل کی ہے غیر مسلموں نے۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، وہ کہتے ہیں کہ ہم مال میں بھی زیادہ، اولاد میں بھی زیادہ۔ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور ہمیں کوئی عذاب ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو اتنا پیسہ ہمیں کیوں دیتا، اتنی اولادیں ہمیں کیوں دیتا۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، اے نبی کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی بڑھا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ یعنی صرف اور صرف انسان کی محنت کا اس میں دخل نہیں ہے، کیونکہ جس کے بعد دولت زیادہ ہوتی ہے نا تو وہ اتراتا ہے کہ میری قابلیت، میں نے اپنی دماغ کو صحیح استعمال کیا جس کی وجہ سے میرے پاس اتنی دولت ہے، اس بیس پہ وہ غریبوں کو نیچا سمجھتا ہے۔ قرآن میں اس طعنے کا ایک ہی جواب دیا گیا ہے کہ بھئی اللہ کی دین پر ہے۔ کتنے عقل مند، سمجھدار، محنتی لوگ ہیں جن کے پاس محنت کے باوجود پیسہ نہیں ہے، اور کتنے بے وقوف ہیں جو آج کل یوٹیوب پہ آ کے دماغ خراب ہو گیا ان کی جو ہے نا تکبر سے، کسی دن ویسے ہی ایسا لگتا ہے کہ تکبر سے کہیں مر نہ جائے وہ،
تو ان کا دماغ خراب ہو گیا. ان کی عقل کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ ایسے ایسے گدھوں کے پاس بھی کتنا پیسہ ہے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں یہ کوئی اس کی علامت نہیں ہے کہ تم ذہین بہت زیادہ ہو یا تم محنتی بہت زیادہ ہو یا یہ کہ اللہ تم سے خوش ہے. یہ تو اللہ کی دین ہے. اس میں محنت کا دخل بھی ہوتا ہے. میں یہ قرآن نہیں کہہ رہا کہ محنت کا دخل نہیں ہے, لیکن اللہ کے ارادے کا دخل محنت سے زیادہ ہے. اب آپ دیکھیں نا, ایک آدمی بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی بن جاتا ہے, اس کا باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, ساری وراثت اس کے پاس آ جاتی ہے, تو حالانکہ اس نے تو کوئی بھی محنت نہیں کی. تو کیا اس مالدار کو بھی آپ کہیں گے کہ یہ اس نے اسٹرگل کی اور یہ اس کی جو ہے نا سکسیس جو ہے اس کی قابلیت کا نتیجہ؟ قابلیت کا نتیجہ نہیں, اس کے ابا کے ایکسیڈنٹ کا نتیجہ ہے یہ. تو پیسہ جو ہے نا یہ ایسی چیز نہیں ہے. ڈاکٹر کتنی محنت کرتے ہیں, جو سمجھدار ڈاکٹر ہوتے ہیں کتنی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں, اور ایک کباڑ والا زیادہ پیسہ کما لیتا ہے تو ان سے بھی زیادہ پیسہ کما لیتا ہے جس کی کوئی خاص محنت نہیں ہوتی اور نہ کوئی اس نے بہت دماغ استعمال کیا ہوتا ہے اس نے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے بنایا ہوا. تو آج ان آیتوں کی زیادہ ضرورت ہے. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اے نبی کہہ دیجئے میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی پھیلا دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. تو لہذا تم مسلمانوں کی غربت کو دیکھ کر تانے مت دو. صحابہ میں اکثر تو غریب تھے, مسکین تھے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ آتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص قابلیت ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنا پیسہ ملا, لہذا یہ بڑا نیک آدمی ہے.